وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ کاش کہ میں قرآن کے علاوہ اور کسی چیز میں مشغول نہ ہوتا۔ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں اور ہماری حسرتیں اور خواہشیں کیا ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا، کاش کہ میں خود کو صرف قرآن تک محدود رکھتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے قرآن کے علاوہ اور چیزوں پر زیادہ وقت ضائع کر دیا۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ معاملے اپنے اعلیٰ مقام کو اس وقت پہنچیں گے جب اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ تو جس نے قرآن سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ خوب سمجھ لو جو تم سے کہا جا رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب تم علم کا ارادہ کرو تو قرآن کو خریدو، کیونکہ یقیناً اس میں پہلوں اور پچھلوں کا علم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس کی خیر بڑھ جاتی ہے، اس میں فرشتے آتے ہیں اور شیاطین نکل جاتے ہیں، اور بے شک وہ گھر جس میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس کی خیر کم ہو جاتی ہے اور فرشتے اس سے نکل جاتے ہیں اور شیطان اس میں آنے لگتے ہیں۔ اعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ چیز جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بلند کیا وہ قرآن ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن کے علاوہ کوئی غنی نہیں اور اس کے بعد کوئی محتاجی نہیں۔ کسی سلف نے کہا، قرآن کا جتنا میرا حصہ زیادہ ہوا اتنی ہی میرے وقت میں برکت ہوئی اور میں مسلسل اسے بڑھاتا رہا یہاں تک کہ میرا حزب 10 پاروں تک چلا گیا۔ ابراہیم بن عبد الواحد مقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے علم کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ضیاء المقدسی نے انہیں وصیت کی، قرآن کو بہت زیادہ پڑھو، اس کو چھوڑو نہیں، کیونکہ جس قدر تم اس کو پڑھو گے اسی کے مطابق تمہارے لیے آسانی کی جائے گی۔ ضیاء رحمہ اللہ نے کہا، میں نے یہ دیکھا ہے اور اس کا بہت زیادہ تجربہ کیا ہے کہ جب میں نے قرآن کو زیادہ پڑھنا شروع کیا تو میرے لیے حدیث کا سننا اور اسے کثرت سے لکھنا آسان کر دیا گیا، اور جب نہیں پڑھا تو آسانی بھی نہیں ہوئی۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے کہا، جو تم سے پہلے تھے وہ قرآن کو تمہارے رب کے پیغامات سمجھتے تھے تو وہ رات کو غور و فکر کرتے اور دن میں اس کا جائزہ لیتے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو وہ قرآن کی قرأت سے کبھی سیر نہ ہوتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، قرآن کو شعر کی طرح گا کر نہ پڑھو اور نہ ہی اسے ردی کھجور کی طرح پھینکو، اس کے عجائبات کے پاس ٹھہر جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو حرکت دو، اور تم میں سے کسی کی فکر یہ نہ ہو کہ وہ سورت کو ختم کر دے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی کتاب کو اپنے سامنے رکھو اور اس کے حاکم ہونے پر راضی ہو جاؤ، پس بے شک یہ قرآن ہی وہ چیز ہے جس نے تمہارے بیچ تمہارے رسول کو خلافت دی، یہ وہ سفارشی ہے جس کی بات مانی جائے، وہ گواہ ہے جس پر الزام نہ لگایا جائے، اس میں تمہارا ذکر ہے اور ان کا ذکر جو تم سے پہلے تھے، فیصلہ کرنے والا جو تمہارے سامنے ہے اور خبر جو تمہارے بعد ہے۔ کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے کہا، تم پر قرآن واجب ہے کیونکہ اس میں عقل کی سمجھ بوجھ، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، رحمان کی طرف سے آنے والی نئی کتاب ہے۔ کعب احبار نے کہا، السابقون السابقون، وہ اہل القرآن ہیں۔ ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ساتھ انس کیا ہے؟ کہا، علم اور قرآن۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، حلاوت کو 3 چیزوں میں تلاش کرو، نماز میں، قرآن میں اور ذکر میں،
پھر جب تم اس کو پا لو بس چل پڑو اور خوش ہو جاؤ، پھر اگر تم یہ مٹھاس نہ پاؤ تو جان لو کہ تمہارا دروازہ بند ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا، اپنے دلوں کو اس کے ساتھ آباد کرو اور اپنے گھروں کو بھی، یعنی قرآن کے ساتھ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یقیناً یہ دل سمیٹنے والے ہیں، تو تم ان کو قرآن کے ساتھ مشغول کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم پر قرآن واجب ہے، بس اسے سیکھو اور اپنے بیٹوں کو سکھاؤ، بس بے شک تم سے اس بارے میں سوال ہوگا اور اسی کے ساتھ تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اور یہی نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے اس کو جو عقل رکھتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، جب تم اس بات کا ارادہ کرو کہ تم یہ جانو کہ تمہارے پاس اور دوسروں کے پاس اللہ کی محبت میں سے کیا ہے، تو اپنے دل میں قرآن سے محبت کو دیکھ لو۔ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر سکھاتا ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک سے محبت کریں اور اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا میسیج دیا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیاں اس قرآن پاک کے مطابق گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا نافع علم عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔